Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. معزز سامعین کرام، کچھ سوالات جو آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ سوالات میں سے ہیں انشاءاللہ 4 سوالوں کے جواب اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ٹوپی پہنے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ ہاف بازو شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاف بازو شرٹ میں نماز نہیں ہوتی، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اور تیسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ یاد نہ ہو تو پھر کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یعنی دعائے قنوت کی جگہ کون سی دعا ہم پھر پڑھیں تاکہ ہماری نماز جو وتر نماز ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو ان چاروں سوالوں کے جواب انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال کہ ٹوپی پہنے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سر میں کھجلی ہے یا سر میں خشکی ہے یا گرمی بڑی شدید قسم کی ہے، اور کوئی بندہ سر پہ ٹوپی پہنتا ہے تو بار بار اس کے سر میں کھجلی ہوتی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے، اور بار بار نماز کی حالت میں اس کا جو دھیان ہے وہ سر کی طرف جاتا ہے، تو ایسی حالت میں پھر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کھلے سر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اگر وہ کھلے سر نماز پڑھے گا تو سر کی طرف دھیان نہیں جائے گا، نماز میں دھیان رہے گا۔ تو ایسی حالت میں کہ یعنی سر میں کھجلی ہو اور گرمی شدت کی ہو اور یا خشکی ہو سر میں، تو پھر وہ کھلے سر نماز پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ویسے عام حالات میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمامہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر عمامے کی 70 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہی ادب کی بھی زیادہ قریب ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں سر ڈھانپ کر کھڑے ہوں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں جو پہلے میں نے عرض کر دی کہ اگر ٹوپی پہننے سے ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ آپ کو ہو رہا ہو اور نماز کی حالت میں آپ کا دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہو تو پھر ٹوپی پہنے بغیر بھی نماز، بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ افضل ہے ٹوپی پہنے بغیر ہی نماز پڑھنا۔ رہی یہ بات کہ نماز ہوگی یا نہیں، تو یاد رکھیں ٹوپی پہن کر یعنی اگر بندے کو کھجلی نہیں سر میں ہو رہی اور خشکی نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، عام حالات میں وہ ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو ٹوپی پہننا نماز کے دوران یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کے دوران ٹوپی نہ پہنے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ادب کے قریب بھی یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر یا امامہ پہن کر نماز پڑھی جائے۔ امید ہے آپ اس حوالے سے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ جی ہاف بازو شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاف بازو شرٹ میں نماز نہیں ہوتی، اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں ایسا لباس جو پہن کر آپ لوگوں کے سامنے نہ جا سکتے ہوں، کسی فنکشن میں نہ جا سکتے ہوں، لوگوں کے سامنے آپ جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہوں، تو ایسا لباس پہن کر آپ نماز بھی نہ پڑھیں، کیونکہ جو لباس آپ پہن کر شادی بیاہ کی تقریب میں نہیں جا سکتے یا 4 لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہاں آپ نہیں جا سکتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسا لباس ہے، تو ایسا لباس پہن کر آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی تو جا رہے ہیں نا آپ نماز کی حالت میں، تو ایسا لباس پہن کر آپ پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایسا لباس جسے پہن کر آپ 4 لوگوں میں بیٹھ سکتے ہیں، شرمندگی اور محسوس نہیں کرتے، تو ایسا لباس پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پینٹ شرٹ ہے یا ہاف بازو شرٹ ہے، تو یہ تو ہمارے ہاں پاکستان میں عام استعمال کی جاتی ہے، بلکہ کئی اداروں میں یہ بطور یونیفارم استعمال ہوتی ہے، تو اس کو آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں لوگوں کو یہ آتا ہے کہ یہ جو ہاف بازو شرٹ ہوتی ہے، چونکہ اس میں ہاتھ ننگے ہوتے ہیں، بازو ننگے ہوتے ہیں، تو اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں جو مرد کا پردہ ہے نا، مرد کا، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، تو اس میں تو بازو شامل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہاف بازو شرٹ پہنتا ہے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال جو پوچھا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، بعض اوقات اولادیں یہ سمجھتی ہیں کہ ماں باپ کی جو پراپرٹی ہے، ماں باپ کا جو مال ہے، دولت ہے، اس میں اب ہمارا حصہ شامل ہو گیا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں، اولاد کا ماں باپ کے مال پر کوئی حق نہیں ہے، ماں باپ کی پراپرٹی پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ لہذا جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمارا حصہ دیا جائے، تو ابھی اس حوالے سے میں جو اولاد ہے، اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے تو میں جو اولاد ہے اس سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا حق ابھی نہیں بنتا، جب تک والدین زندہ ہیں آپ کا حق نہیں بنتا۔ آپ ثابت تو کریں کس طرح آپ کا حق بنتا ہے۔ ہاں جب والدین فوت ہو جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے۔ والدین حیات ہوں تو آپ کا کوئی حق پراپرٹی پر، مال و دولت پر، ان کی وراثت پر نہیں بنتا۔ جب وہ چلے جائیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، جب چلے جائیں تو پھر ہی آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے احباب میں جو بھی آپ کے دیگر اس وراثت میں حقدار ہیں ان سب کے ساتھ مل کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک والدین زندہ ہیں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، اور نہ ہی آپ سختی کر سکتے ہیں، جبر کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے والدین کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں اس طرح کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور پھر وہ والدین کو بلیک میل کر کے ان کی زندگی میں ہی زور زبردستی ان کے ساتھ جبر کر کے ان سے پراپرٹی میں اپنا حصہ لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اور اس ظلم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ کاش ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دیتے تو ان کے رویے ہمارے ساتھ اس طرح نہ ہوتے۔ بہرحال اپنی زندگی میں والدین پر وراثت تقسیم کرنا واجب بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں والدین اگر اپنی خوشی سے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہیں تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے افضل صورت، جو سب سے افضل صورت ہے وہ یہ ہے کہ والدین وراثت اولاد میں برابر تقسیم کر دیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ ایک 20 مرلے کا پلاٹ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو سب کو 5-5 مرلے تقسیم کر دیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اور جو اس سے تھوڑا کم افضل ہے، جسے ہم مفضول کہتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح تقسیم کیا جائے جس طرح وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 30 مرلے کا پلاٹ ہے تو 20 مرلے لڑکے کو دیے جائیں اور 10 لڑکی کو، بیٹی کو دیے جائیں۔ لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا، جتنے بھی والدین اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی جب آپ اپنی زندگی میں پراپرٹی وغیرہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، خوشی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سب کچھ تقسیم نہ کریں، سارا کچھ ہی اولاد میں نہ بانٹیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بچا کے رکھیں۔ ایک گھر اپنے لیے بچا کے رکھیں، یا جو بھی آپ کا وہ کل سرمایہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بچا کے رکھیں۔ ویسے بھی وہ بعد میں اولاد، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ بعد میں اولاد میں ہی تقسیم ہونا ہے، لیکن جب آپ سب کچھ ہی اولاد میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں جب وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اولادوں کے بدلتے ہوئے رویے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھی اولادیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ہمارے سامنے آج کل وہ کیسز آتے ہیں، اکثر والدین رابطہ کرتے ہیں کہ جی حضرت ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ، پہلے ٹھیک تھے، جب ہم نے ان کا حصہ ان کو دے دیا تو اب ہمارے ساتھ وہ بات بھی نہیں کرتے، ہمیں گھر بھی نہیں بلاتے، فلاں اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہ چلائیں، آپ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور بچا کے رکھیں، اور بعد میں وہ ویسے بھی تقسیم ہونا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے وراثت تقسیم کرنے کا، اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو سوال پوچھا گیا ہے کہ جس بندے کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، یعنی نماز عشاء میں جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس بندے کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلی فرصت میں کوشش کریں آپ دعائے قنوت یاد کریں۔ تو جب تک آپ دعائے قنوت یاد کر رہے ہیں اور اس دوران آپ جتنے دن اس میں لگتے ہیں، آپ نماز وتر جب پڑھیں تو آپ جب بھی
3 رکعتیں وطر کی نماز جب پڑھنے لگیں تو آخری رکعت میں جب آپ ہاتھ اٹھا کے کانوں تک اور ہاتھ باندھ لیں تو پھر آپ دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ یہ کہہ لیا کریں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یعنی یہ جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی آپ تب تک اس طرح یہ 3 مرتبہ یہ کلمات دہرا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی نماز وطر ادا ہو جائے گی۔